اس عظیم ہستی سے پوچھا گیا تھا کہ سنی اور شیعہ کا سلوشن ہو سکتا ہے، ان میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ اعلی حضرت نہیں ہے، نہ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، نہ اعلی حضرت کے سلسلے کے ہیں، توجہ ہے، لیکن آپ دیکھیں بولی وہی بولیں گے جو امام محمد رضا پوری زندگی بولتا رہا۔ توجہ ہے، ہماری مسجد حبیبیہ میں ہم سرکار پیر محل علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے ہیں، حضرت مجدد صاحب کا عرس کرتے ہیں، اعلی حضرت کا عرس کرتے ہیں، سارے بزرگوں کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کسی نسبت پر رحمت متوجہ ہو جائے اور ہم جیسے بیکاروں کو اللہ رب العالمین قبر و حشر کے اندر نجات عطا فرمائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سنی اور شیعہ کے اندر سلوشن کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ اتنے تجربہ کار شخص ہیں، ابھی ان کی زیارت کراؤں گا میں آپ کو، میرے دوستوں بزرگوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی تصفیہ، سلوشن، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ فرمایا میں ایک کتاب لکھتا ہوں، اس کتاب میں بیلنس بات کروں گا، یہ بیلنس وے ہے جس پر دونوں کی صلح ہو سکتی ہے، یہی وہ اصول ہے جو سنی اور شیعہ کی دوستی کرا سکتا ہے، جو حضرت لکھ رہے ہیں، اور فرمایا اس میں سے ایک اصول سے بھی ہٹ جائیں تو ایسے ہی آپ ان کی واہ کرتے رہیں اور ان کے نظریے بیان کرتے رہیں، لیکن سلوشن جب ہوگا، جب ان اصولوں پر ہوگا۔ آپ کا دل خوش نہیں ہوا؟ کتنا بڑا حل بتایا، بولو نا سبحان اللہ، کتنا بڑا حل آپ نے بتایا، محبت سے کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہے مزار مقدسہ سفید رنگ کا، اور آپ کا اس میں گرامی ہے حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف، بولو سبحان اللہ۔ یہ حضرت سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی حیات ظاہری کی آخری کتاب ہے، آخری، بولو، یہ ہمارے امام ہیں۔ فرمایا اسلام کے پھیلنے کے 4 دور ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اگر حق 4 یار کی بات کی جائے اور نام سرکار گولڑا کا لیا جائے اور کہا جائے حق 4 یار کی ترتیب ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا پیر محل شاہ صاحب کو یہ پتا نہیں تھا کہ خلفائے راشدین میں امام حسن مجتبی بھی آتے ہیں؟ انہوں نے 4 کا نام کیوں لیا؟ 4 کا نام اس لیے لیا کہ بنیاد یہ لوگ تھے۔ حضرت سیدنا مولا امام حسن کی خلفائے راشدین میں ہونے کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن جو مرکز لوگ تھے وہ یہ 4 تھے جن کو قرآن نے مخاطب کیا۔ تب اس وقت پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 12۔ پیر محل شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظہور اسلام کے وقت سے دیکھا جائے، اب یہ پیر محل شاہ صاحب شیعوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم 4 یاروں، ان کو کیا پتا تھا کہ اس دور میں اپنا نام لینے والے 4 یار کا انکار کریں گے؟ پیر محل شاہ صاحب 4 کا ذکر سنی کے مقابلے پر نہیں، شیعہ کے مقابلے پر کر رہے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دین پاک کو اپنی ارتقاء اور بلندی میں جانے کے 4 مرحلے ہیں۔ جلدی سنیے، فرمایا 1، بعثت نبوی، حضور کے اعلان نبوت سے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہوئی، حضور نے اعلان نبوت کیا، اسلام کے پھیلنے کا پہلا درجہ، غور سے سنیے آپ، فرمایا بعثت نبوی جو مکہ معظمہ میں واقع ہوئی۔ تشریح کی ضرورت ہے، اردو مشکل ہے، یعنی فرمایا یہ رہے کہ حضور کے اعلان نبوت جو مکہ میں ہوا، گویا اسلام پیدا ہوا، تولد اس وقت ہوا، یعنی گویا اسلام تولد اس وقت ہوا، یعنی حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو گویا اسلام پیدا ہوا، مگر اس وقت کے مسلمانوں کو اس کے اظہار کی بھی قدرت نہ تھی۔ یہ مرحلہ ہجرت مدینہ منورہ تک رہا، ایک حصہ قرآن اسلام کا، ایک مرحلہ۔ فرماتے نمبر 2، دوسرا مرحلہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جا کر شروع ہوا۔ اس دور میں مشرکین مکہ سے قصدن، یعنی جان بوجھ کر، اور اوروں سے تبعن، یعنی ان کے اصلاً وہ نہیں، اصلاً تو کفار سے لڑنا، اور دوسروں سے ان کے ضمن میں جہاد قتال شروع ہوا۔ ہجرت کے بعد مکہ فتح ہونے پر بادشاہی کی صورت ظہور میں آ گئی اور غلبہ ہو گیا، سارا حجاز مطیع و فرمان بردار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرما کر
رفیق اعلیٰ چلے گئے. یہ اسلام کا دوسرا مرحلہ تھا. فرماتے تیسرا مرحلہ آپ کے انتقال کے بعد شروع ہوا. اس میں غلظت، پختگی اور قوت اسلام یہاں تک بڑھی کہ دو نامی اور زبردست بادشاہوں یعنی قیصر و کسریٰ بادشاہوں جن کی حکومت اس وقت ساری تقریباً دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، جہاد اور قتال کرنے کے بعد وہ مغلوب اور نیست و نابود ہو گئے اور اسلام کا غلبہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ. پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں چوتھا مرحلہ بلاد مفتوحہ. جب یہ بڑی بڑی ریاستیں ٹوٹ گئی اور یہ شہر آزاد ہو گئے، اس لیے اس میں بلاد مفتوحہ آزاد کیے ہوئے شہروں میں اسلام کی ترویج یعنی اسلام کی تبلیغ اور مساجد کی تعمیریں ہوئیں. یہ 4 مرحلے ہو گئے. سن لیا آپ نے. اب پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں پہلا اور دوسرا مرحلہ جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزرا. تیسرا مرحلہ صدیقی اور فاروقی عہد میں ہوا. اور چوتھا مرحلہ جسے تیسرے کا ثمر سمجھنا چاہیے وہ حضرت عثمان اور مرتضیٰ کے دور میں ہوا. یہاں امام حسن کا نام لیا آپ نے، بولو تو پھر ان سے پوچھو نا. آپ ہمیں اہل بیت کا بے ادب ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں امام حسن کا نام نہیں لیا. 5 خلیفہ ہوتے ہیں. یہ کراچی میں بھی کئی پیر ایسے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یا تو آپ میرے دوست بزرگ پیر صاحب ہیں، آپ میں ناراض نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیں یہ بولی میں سیدوں کی سنا رہا ہوں. آپ تو ساری جنگ صحابہ سے سیدوں کی محبت میں لڑ رہے ہیں نا، تو بندے کو پھر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہونا چاہیے. تو جو شاہ لوگ ہیں، میں نے پہلے آپ کو کہا سیدوں کی تعریف کے لیے سیدوں کو کسی کو بلا کر تقریر کرانے کی ضرورت نہیں. سیدوں کے باپ دادا نے خود لکھ دیا ہے کہ سید کو کیسا ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ بولو سبحان اللہ. اب قرآن کی آیت سورہ فتح آیت نمبر 29 پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن نے کہا کہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. ترجمہ سنیے آپ. یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں. تو ان کو دیکھتا ہے رکوع اور سجود کرتے، وہ خدا کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان موجود ہیں. تورات اور انجیل میں ان کی داستانیں ہیں. سورہ فتح آیت نمبر 29. آگے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کی داستان اور مثال اس کھیتی کی طرح ہے. اب غور کرنا، یہ 4 نکالا کہاں سے پیر محلی شاہ صاحب نے؟ قرآن کی اس آیت سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی انجیل اور تورات میں جو اگزامپل دی گئی ہے وہ اگزامپل دی گئی کہ زرعن، کھیت کی طرح. کھیت کس کی طرح بولیے؟ کھیت. فرمایا جیسے کھیتی اخرج شطأہ، جب کھیتی لگاتے ہیں تو اس میں ہلکا سی گھاس اگتی ہے. شطأہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت لگی تو فاخرج شطأہ، اس سے ہلکا سی ایک شبنم لگنے سے ہلکا سے ایک پیارا پیارا سا سبزہ نکلا. فآزرہ، پھر وہ قوی ہو گیا، تھوڑا بڑھ گیا. فاستغلظ، پھر وہ موٹا اور تندرست ہو گیا. فاستوى علی سوقہ، پھر وہ جو چھوٹی سی کومل نکلی تھی نا وہ اب اپنے پاؤں پر ایک مضبوط درخت اختیار کر گئی. اور فرمایا کہ اب جس نے وہ کھیت لگائی تھی نا وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اب تو یہ ضائع نہیں ہو سکتی کیونکہ اب یہ کومل نہ رہی. کومل سے اب یہ تھوڑا مضبوط ہوئی، تھوڑے مضبوط سے تنا مضبوط ہو گیا. اب جس نے لگایا تھا اس کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوا، اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئی اور اس کی قدرت بھی بڑی خوش ہوئی. اور اس نے خوشی سے کیا کہا؟ یعجب الزراع، یعجب الزراع. اور جو کھیتی لگانے والا تھا وہ خوش ہوتا ہے. اور ناراض کون ہوتا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار. اور ان چاروں سے کافر چڑھتا ہے. اور خوش ہونا ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول.
بولو یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اب پیر مہدی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, فرمایا دیکھو اخرج شطہ, قرآن نے 4 مرحلے بیان کیے. اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه, 4 مرحلے آ گئے نا قرآن کے. بولو سبحان اللہ. پیر مہدی شاہ صاحب نتیجہ نکال رہے ہیں صفحہ نمبر 13 پر. فرمایا وہ جو قرآن نے کہا نا اخرج شطہ, کہ وہ کومل نکلی, فرمایا وہ اسلام کا پہلا دور تھا جب سرکار نے اعلان نبوت کیا. بولو نا سبحان اللہ. فرمایا فآزرہ, پھر وہ کومل پکی ہو گئی. فرمایا اس میں بیان ہے دوسرے دور کا, اس زمانے کا جو ہجرت سے لے کر وفات تک سرکار دو عالم کو پیش آیا. فرمایا فاستغلظ, پھر وہ کومل اب ایک مضبوط ایک ڈنڈا اور مضبوط ایک شاخ, مضبوط ایک تنے کی طرح ہو گئی. فرمایا اس میں اسلام کا تیسرا دور ہے. فرمایا فاستوى على سوقه, پھر وہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہو گیا. فرمایا اس میں بیان ہے چوتھے دور کا جو مولا مرتضیٰ کے دور مبارکہ میں ہوا. بولو سبحان اللہ. محبت سے کہیے نا سبحان اللہ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. سرکار پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد میرے دوستو بزرگوں, یہاں پر ایک شرعی حکم کو آپ لا کر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں. غور کیجیے آپ. آپ فرماتے ہیں اس طرح کے واقعات صحابہ کرام کے سب ذکر کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان سے متعلق, اب آپ غور کرنا, یعنی اتنی بڑی ان کی شانیں اور کوئی ان کے لیے بک کرے تو صفحہ نمبر 24 پر سرکار پیر مہدی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو لکھ رہے ہیں. فرمایا غور کرو کہ ان کی عظمتوں کا انکار کرنا اور ان کی شانوں کا انکار کرنا, فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے جنتی فرماتا ہے ان کے متعلق ایسی غلط بات کرنا خود کفر سے کم ہے. اب یہ کفر کے فتوے اعلی حضرت دے رہی ہے, پیر مہدی شاہ صاحب بھی لگا گئے. وقت مختصر ہے اس لیے میں نے پورا سیاق نہیں پڑھا. صفحہ نمبر 24 کا میں سب سے نیچے لائن جہاں صفحہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر پیر مہدی شاہ صاحب صحابہ کرام کی شان میں سورہ توبہ کی آیت نقل کر رہے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں. پیر مہدی شاہ صاحب کہتے ہیں جن کو خدا اتنے بڑے مرتبے اور مقام دے ان کے متعلق ہلکے جملے کہنا, فرماتے ہیں اب یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں پیر مہدی شاہ صاحب کے, فرمایا ان کے متعلق ایسا کہنا خود کفر سے کم ہے. خود بولو خود. اب یہ کہنا نہیں ہم کفر کہنے والے نہیں, ہم کفر کہنے والے نہیں. میں اپنے دوست سے کہوں گا کفر کہنے سے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے فتوے سے کسی کو کافر بنا رہے ہیں. آپ اگر ذمہ دار عالم ہیں اور شریعت کی طرف سے آپ کا منصب ہے تو آپ حکم واضح کریں گے. غلطی وہ خود کر رہا ہے, آپ حکم واضح کریں گے. مفتی کسی کو کافر نہیں کرتا, امام محمد رضا نے کسی کو کافر نہیں کیا. جس نے کفر کیا تو رسول اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے قرآن و سنت سے حکم کو واضح کیا. یہاں پہ پیر مہدی شاہ صاحب کافر نہیں بنا رہے بلکہ صحابہ کی عزت و توقیر تو قرآن میں موجود ہے. جو ان کو گالیاں دے اور توہین کرے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کے متعلق ایسا کہنا خود کفر سے کم ہے.